اور اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو جب یہاں پہ آتھر یہ کہانی میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو نئے کپڑے پہننے کا اور اچھا لگنے کا شوق تھا, تو یہ وہ بادشاہ ہے جب یہ پی آر ڈپارٹمنٹس وہاں پہ نہیں ہوتے تھے. اور بادشاہ اپنے تمام پیسے جو ہے ہی اسپینڈز آل ہز ٹائم اینڈ منی, اپنے تمام وقت اور پیسہ اپنے کپڑوں پہ لگاتا تھا, یعنی اپنا امیج بنانے کے لیے, اپنا اچھا نظر آنے کے لیے. اس کے بعد ناظرین کہانی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ آتا ہے. شہر میں 2 عدد فراڈیے آ جاتے ہیں اور وہ فراڈیے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کپڑا بناتے ہیں, ہم سے اچھا تو کپڑا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اب فراڈیوں سے مراد آپ ناظرین کسی کو نہ لیں کہ کوئی فگر فجنگ کا ماہر ہے, کوئی کہانیاں بتاتا ہے کہ جناب اگر یہ نیب قوانین ختم کر دیے گئے تو ملک کی معیشت اس طرح سے ترقی کرے گی. اس طرح کی بات نہیں ہو رہی. یہ کپڑا بنانے والے ان فراڈیوں کی بات ہو رہی ہے جو بادشاہ کو کہانی سنا رہے تھے کہ جس بادشاہ کو کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم they claim to make clothes out of the most fabulous fabric, کہ ہم سب سے اچھا جو کپڑا ہے نا اس کپڑا ہے اس سے بناتے ہیں کپڑے آپ کے لیے. The clothes made from this fabric become invisible to anyone unfit to hold office or who is unpardonably stupid. اب یہ کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے یہاں پہ, جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کی خاصیت یہ تھی جو ان فراڈیوں نے بتایا اور جس کو وہ مارکیٹ کرتے تھے, جس کی پی آر کرتے تھے, کہ کوئی بھی جو یہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھنے کا اہل ہے, اس میں قابلیت ہے, یا وہ بالکل نااہل ہے, نکما ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہے, بے وقوف تو نہیں ہے, اور انتہا درجے کا بے وقوف تو نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے کپڑے انہوں نے مارکیٹ کیے کہ جناب اگر یہ والے کپڑے کوئی پہنے گا تو پتہ لگ جائے گا وہ اہل ہے, نااہل ہے, یا کہ انتہائی بے وقوف ہے. اس کے بعد ناظرین اس میں کہانی میں لکھا جاتا ہے such clothes the emperor's reason should enable him to discover not only those in the service unfit for office but how to distinguish the clever from the stupid. اب بادشاہ کے سامنے جب جا کے یہ والی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی. بادشاہ نے کہا واہ کیا بات ہے, اس سے تو مجھے نظام ملک چلانے میں بہت آسانی ہو جائے گی, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری حکومت میں, میرے ملک میں, میری ریاست میں کون لوگ ایسے ہیں جو کہ دفتر میں رہنے کے قابل ہیں, جو سروس میں رہنے کے قابل ہیں, یا کہ انفٹ ہیں, بالکل نکمے ہیں. اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس میں عقل مند لوگ کون ہیں اور اس میں بے وقوف لوگ کون ہیں. تو پرانے زمانے کی بات کی. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں, پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے, وہاں سے بہت اچھے اچھے لوگ ہماری بیوروکریسی میں آتے ہیں. اسی طرح ایک آئی ایس ایس بی کا ادارہ ہے, وہاں سے افواج پاکستان میں لوگ جاتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, وہاں سے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں, انجینئرز بن جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے لوگ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنتے ہیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ کام ہو رہا ہے. جو اس دور کی کہانی ہے یہ, جب یہ تمام اس طرح کے ادارے نہیں تھے تو بادشاہ کو بڑی مشکل ہوتی تھی پتہ کرنے میں کہ جی کون عقل مند ہے, کون بے وقوف ہے, کون دفتر کے لیے اہل ہے, کون نااہل ہے. تو اب تو یہ سارے سسٹم بن گئے. تو اس لیے اس کہانی کا ہمارے ملک سے, ہمارے اداروں سے, ہمارے لوگوں سے, ہماری کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ بار بار کلیریفائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنے باشعور ہیں کہ آپ کی جو تخیل کی پرواز ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, اور پھر مجھے اس حالت میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بلاگ پہ بات کرنی پڑتی ہے, نوکری سے مجھے نکال دیا جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ صرف واحد اسی ذریعے سے رکھا جائے. اچھا جناب کہانی آگے چلتی ہے. کہانی پھر کہتی ہے کہ وداؤٹ ہیزیٹیشن the emperor advances huge sums of money for this wonderful fabric to be manufactured. بادشاہ